آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ یہ ٹاپک یہی حدیث ہے میرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ آپ کی نظر کرتا ہوں، کہ یہود کے 71 یا 72 فرقے ہوں گے یہودیوں کے، اور عیسائیوں کے 71 یا 72 ہوں گے، میری امت کے 73 ہوں گے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ نے بھی اسے لکھا ہے، اور ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے عوف بن مالک سے کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہوں گے 71، جن میں سے ایک جنت میں، 70 دوزخ میں، اور نصارہ میں 72 ہوں گے، 71 دوزخ میں جائیں گے، اور قسم ہے جس کی قبضہ قدرت میں بقائے ذات محمدی ہے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے ایک جنتی اور 72 دوزخ میں جائیں گے، یعنی 72۔ مولوی شبلی نعمانی نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، مگر کوئی دلیل اس نے نہیں دی، بس جس کا جو دل کرتا ہے وہ موضوع لکھ دیتا ہے، دلیل نہیں دیتا۔ ترمذی نے غریب کہا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ غریب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث موضوع ہے، غریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دور میں اس کا راوی جو ہے وہ ایک رہا ہے۔ حدیث غریب جو ہے یہ بھی حدیث صحیحہ ہی کی اقسام میں سے ایک ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ اپنے سامعین کو کچھ فرقوں کے بارے میں بتا دوں کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ فرقے بنے، لیکن آپ سوچیں گے کہ مختار ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جو ٹاپک ہے اس کے اوپر محنت تو بہت کرنی پڑتی ہے، لیکن ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی دیکھیے، آپ کو فائدہ تب ہوگا آپ کو باطل مذاہب اور باطل فرقوں کے بارے میں پتہ ہو، تو پھر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا حق مسلک حق جو ہے اور ہمارا جو حق مذہب ہے، حق دین جو ہے، وہ دوسروں سے کس طرح ممتاز ہے اور کن عقائد میں ممتاز ہے۔ یہ تبھی معلوم ہوگا نا جب آپ کو دوسروں کے گمراہ کن عقائد کا پتہ چلے گا۔ اور اگر میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ یہ عقائد ان باطل فرقوں کے تھے، تو پھر آپ کے علم میں آ جائے گا کہ وہی عقائد اب بھی تو نہیں کئی لوگوں میں پائے جا رہے، تو فوراً سے آپ کو باطل فرقوں کے چرائے ہوئے عقائد کا بھی پتہ چل جائے گا۔ تو آئیے اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہتا ہوں ذرا آسان سا، بالکل قریب جو ہے وہ ایک فرقہ ہے۔ یہ فرقہ جو ہے جلال الدین اکبر بادشاہ نے بنایا تھا۔ اس کے بہت سے مریدین ہوئے، بڑے پیروکار ہوئے، وہ درشنیہ کہلاتے تھے۔ اکبر بادشاہ کے جتنے مرید تھے، مرید بھی کہلاتے تھے اور درشنیہ بھی کہلاتے تھے، درشن سے درشنیہ۔ یہ فرقہ جو ہے اکبر بادشاہ نے بنایا۔ اب اکبر بادشاہ کی علمی حالت پہلے سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نے یہ فرقہ کیوں بنایا، تو اس کا کی کیا حیثیت ہوگی۔ اکبر بادشاہ جب تک بچہ تھا کبوتر اڑاتا رہا، ذرا جوان ہوا تو کتے لڑاتا رہا، بڑا ہو گیا تو گھوڑے دوڑاتا رہا اور باز اڑاتا رہا، جوانی جب آئی تو تاج شاہانی لے آئی، فوراً تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ پڑھنے کا موقع ملا ہی نہیں تو اپنے چچا کے پاس رہا، ابا لڑتے رہے، یہ چچا کے پاس رہا، تو کامران مرزا تو چچا کے پاس یہ رہا، تو اب کتنا پڑھے گا، اور چچا بھی دشمن، چچا جو ہے وہ باپ کا دشمن ہے، باپ چچا سے لڑائیاں کر رہا ہے، تو اب کتنا بیچارہ اکبر بادشاہ پڑھ لے گا۔ تو اس کے پاس علم جتنا تھا، تو اب جب جہالت تامہ ہوگی تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ تو جب یہ اکبر بادشاہ بن گیا تو منتخب التواریخ میں علامہ عبد القادر بدایونی نے نقل کیا ہے کہ رجب 987 کو ایک پورا وہ لکھا گیا، عقائد جو ہے وہ تحریر کیے گئے۔ اکبر بادشاہ کو امام عادل بنایا گیا اور کہا گیا کہ بادشاہ جو ہوتا ہے یہ مطلقاً مجتہد پر فضیلت رکھتا ہے۔ کیوں کہ بادشاہ جو ہے یہ معاملات کو مجتہدین سے زیادہ سمجھتا ہے، اور جو بادشاہ کے فیصلے کو، یعنی اکبر بادشاہ یہ جو فرقے کا بانی ہے، اس کو نہیں مانے گا، اس کے فیصلے کو، اس کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اور یہ بھی اختیار دیا کہ بادشاہ ایسا فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو نص کا مطلب ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے واضح حکم کے خلاف ہو، مگر اس میں لوگوں کا فائدہ ہو، تو لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ اکبر کے اس حکم کو مانے۔ یہ اتھارٹی ملتے ہی اکبر بادشاہ نے احکامات جاری کر دیے۔ اس کا نام دین الہی بھی ہوا، اس کے فرقے کا نام جو اس نے عقائد بنائے، اور دین اکبری بھی ہوا۔ تو ایک نیا جو مذہب ہے وہ وجود میں آ گیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کیا، لیکن ہزاروں لوگ جو ہیں انہوں نے ان کی تقلید کی، اور وہ لوگ اپنی جانوں کو بادشاہ کا مرید کہتے تھے۔ اب سنیے کہ اس فرقے کے عقائد کیا تھے جس کا بانی اکبر بادشاہ۔ اس کا پہلا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، اور قرآن جو ہے یہ متواتر نہیں ہے،
قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کا ثبوت ہونا محال ہے، یعنی بڑا مشکل ہے، محال ہے، ناممکن سمجھ لیجئے۔ اور ان کا دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو جن ہیں ان کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، فرشتے بھی کوئی وجود نہیں رکھتے، اور معجزات و کرامات جو ہیں یہ نظر کا دھوکہ ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اکبر بادشاہ کا چوتھا اس فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو بدن تو گل جاتا ہے، اب عذاب کس کو اور ثواب کس کو؟ اگر عذاب اور ثواب کا تصور مانتے ہو تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب تم ہندوؤں کے عقیدے تناسخ کو تسلیم کرو، یعنی کہ وہ روح دوبارہ پھر کسی جسم میں پلٹا دی جاتی ہے۔ یہ تناسخ، عقیدہ تناسخ یہی ہے کہ اگر تم اچھے ہو تو پھر تم کسی اچھے جانور میں یا اچھے بندے کے روح میں آ جاؤ گے، اور اگر تم برے ہو پھر کتے بلے کی شکل میں تم واپس دوبارہ آ جاؤ گے اور تمہیں سزا دی جائے گی۔ یہ بھی اس فرقے کا عقیدہ تھا۔ پانچواں اعلان اس فرقے نے یہ کیا، ان کا عقیدہ تھا کہ کلمہ جو ہے وہ یوں پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکبر و خلیفۃ اللہ۔ یہ کلمہ اکبر بادشاہ نے جاری کروایا اپنے پیروکاروں کے لیے۔ تو یہ کلمہ جب چلا ہندوستان کے اندر تو عام جنتا نے، عام لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم اسے نہیں پڑھیں گے، لیکن جو چمچے تھے دربار کے ان کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا۔ تو درباری چمچوں کے لیے یہ کلمہ اس طرح پڑھنا ضروری تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکبر و خلیفۃ اللہ۔ اکبر بادشاہ کے جتنے پیروکار تھے، جو اس کے چمچے تھے اور اس کے مرید تھے، جو اپنی جانوں کو بادشاہ کا مرید کہتے تھے، درشنیہ جو تھے، ان پر لازم تھا کہ وہ آفتاب کی پوجا کریں، سورج کی تعظیم کریں۔ ایک دن مقرر کیا، اس کا نام رکھا نوروز جلالی۔ اس دن بڑا جشن ہوتا تھا۔ اکبر بادشاہ جو اس فرقے کا بانی ہے وہ دعائے تسخیر آفتاب پڑھتا تھا، آدھی رات کے وقت بھی پڑھتا تھا اور طلوع آفتاب کے وقت بھی پڑھتا تھا۔ یہ تصور اس نے ہندوؤں سے لیا۔ اور اکبر بادشاہ سورج کو حضرت نیر اعظم کہتا تھا، اس نے سورج کا نام رکھا ہوا تھا حضرت نیر اعظم۔ جہانگیر اپنی تزک میں لکھتا ہے کہ اکبر یکشنبہ کی اس وجہ سے تعظیم کرتا تھا کہ یہ دن آفتاب کی طرف منسوب ہے، اور حکم دے رکھا تھا، آپ بھی اس کو سنڈے بولتے ہیں نا، سنڈے، سن ڈے، یہ دیوتا کا نام پہ یہ دن رکھا گیا ہے، اور حکم دے رکھا تھا کہ تمام ملک میں اس دن کوئی جانور ذبح نہ کیا جائے، اور بادشاہ خود جو تھا صبح، شام، دوپہر اور آدھی رات کو سورج کی پوجا کرتا تھا۔ اس فرقے کا چھٹا عقیدہ یہ ہے کہ گائے کا گوشت کھانا جو ہے وہ حرام۔ تو اس فرقے کے جتنے بانی تھے بشمول اکبر بادشاہ، گوشت گائے کا حرام تھا۔ ان کے لیے ساتواں جو ہے عقیدہ یہ تھا کہ آگ کی تعظیم کی جائے۔ اکبر بادشاہ کے محل کے اندر آگ کی تعریفیں کی جاتی تھی، اور ایک پورا مچان تھا، وہاں آگ کو جلایا جاتا تھا، اور بادشاہ کی طرف سے حکم تھا کہ ہمہ وقت آگ روشن رہے، آگ کو بجھایا نہ جائے۔ اور ایک مرتبہ اکبر بادشاہ نے آگ اور سورج کو نوروز کے دن سجدہ کیا، اور حکم تھا کہ اکبر بادشاہ کے مرید جب شام کو شمع اور چراغ روشن ہوں تو کھڑے ہو جایا کریں۔ تو اس فرقے کے ماننے والے جس وقت شمع روشن ہوتی تھی یا چراغ روشن کیے جاتے تھے وہ فوراً اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ داڑھی منڈوانے کا بادشاہ نے حکم دے دیا، اس کے ماننے والوں نے داڑیاں منڈوا دی۔ یہ آپ کو میں فرقوں کے عقائد بتاتا جا رہا ہوں، میری غرض یہ نہیں ہے کہ کون صحیح تھا یا کون غلط تھا۔ دیکھیے، یہ فیصلہ آپ اگر جج بنتے ہیں تو آپ کر لیجئے گا، مجھے صرف آپ لوگوں کو تحقیق بتانا ہے اور وہ چیزیں اور وہ گوشے بتانا ہے کہ جس سے آپ آگاہ ہو جائیں، اور آگاہ ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا مذہب و مسلک کتنا اچھا ہے۔ تو داڑھی منڈوانے کا اکبر بادشاہ نے حکم دے دیا۔ تو اکبر بادشاہ کے جتنے بھی چمچے تھے اور جتنے بھی اس کے سچے فرقے کے پیروکار تھے وہ اپنی داڑھیاں منڈوا دیتے تھے۔ بادشاہ کی طرف سے حکم تھا کہ جو کوئی علاج کے لیے شراب پیے تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو جب علاج کے لیے جائز ہو گئی تو پھر ہر وقت بندہ بیمار ہی رہتا ہے، تو پھر ساری زندگی پیتا ہی رہتا ہے۔ تو گویا کہ بادشاہ کی طرف سے شراب بھی اس فرقے کے لیے جائز قرار دی گئی۔ غسل جب فرض ہو جاتا ہے تو غسل جنابت اسلام میں لازمی ہے، فرض ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ایون کہ آپ زبانی قرآن مجید بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ بے وضو ہیں تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن قرآن زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پر غسل فرض ہے تو آپ کو زبانی قرآن مجید بھی نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اکبر بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ غسل جنابت فرض نہیں ہے، جس چیز سے، اور دلیل اس نے کیا دی؟ اب ظاہر اکبر بادشاہ بیوقوف آدمی تھا، جاہل آدمی تھا، تو اب ایسے ہی فیصلے کرے گا، تو جہالت سے علم کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جس چیز سے کہتا ہے کہ جس چیز سے انسان بنتا ہے وہ ایک عظیم چیز ہے، اس کے خروج پر غسل کیوں لازم؟ اگر غسل لازم ہے تو پھر جو آدمی ریسٹ روم یوز کر کے آئے، یورین کرنے کے بعد بھی اس کو غسل کرنا چاہیے۔
تو اس نے کہا کہ غسل جنابت اس لیے میری سمجھ میں نہیں آتا، تو غسل جنابت فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد اکبر بادشاہ کے فرقے کے جتنے لوگ تھے، یہ دین اکبری کے ماننے والے، وہ ان میں یہ تھا، 11واں عقیدہ یہ تھا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ سٹون کی طرح ہوتا ہے، اب اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے، وہ ایک پتھر ہو جاتا ہے، اس لیے آج کے بعد کوئی آدمی فاتحہ نہ پڑھے۔ تو اکبر بادشاہ نے، اس بے وقوف نے اعلان کر دیا کہ فاتحہ نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ پتھر ہو گیا ہے، کھانا پکانا بیکار ہے، ہاں جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن جشن منایا کرو، اور اس کا نام بادشاہ نے جشن حیات رکھا۔ تو پیدا ہونے پر جشن حیات ہوتا تھا، لیکن مرنے کے بعد کوئی چیز پڑھی نہیں جاتی تھی۔ تو دین اکبری کے اندر 12واں عقیدہ یہ تھا کہ شیر کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اسلام میں شیر کا گوشت حرام ہے، اس لیے کہ یہ درندہ ہے۔ شیر کا گوشت کھاؤ تاکہ تمہارے اندر بہادری آ جائے، تو شیر کھانے سے بہادری نہیں آتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو 13واں عقیدہ یہ تھا دین اکبری کے اندر اور اس کے پیروکاروں کے لیے، بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ چچا، پھوپھی، ممانی وغیرہ کی بیٹیوں سے جن سے بالکل قریب کا رشتہ ہے نکاح نہ کیا جائے، اولاد کمزور ہوتی ہے، اور یہی عقیدہ آج امریکہ کے اندر ہے، اور یہی عقیدہ اکبر بادشاہ کا تھا۔ اس کا بھی عقیدہ غلط تھا اور امریکن لڑکے اور لڑکیوں کا بھی غلط ہے، اور یہ زیادہ تر ہمارے مسلمانوں میں بہت پھیل رہا ہے۔ دیکھو، بیماری جو ہے وہ تمہارے اندر جب پھیلنی ہے، تم رشتہ دار میں شادی کرو یا نہ کرو، بیماری تمہارے اندر لازمی آ جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، جس سازش کا پتہ مسلمانوں کو نہیں چل رہا، کیونکہ جب آپ چچا، پھوپھی اور ممانی قریبی رشتہ داروں سے شادی کرو گے، تمہارا خاندان پھلے گا، تمہاری طاقت بڑھے گی، تو اور طلاق کی ریشو کم ہوگی۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی سازش سے تمہارے اندر نفرت پیدا کر دی گئی، اور اب یہی حال ہو رہا ہے کہ جب تم شادیاں باہر کرتے ہو، طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں اور رشتے مضبوط نہیں ہوتے۔ تو یہ اکبر بادشاہ نے بھی حکم جاری کیا تھا، اور مرد کے لیے سونا یعنی گولڈ اور ریشم جائز قرار دے دیا۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ سونا پہن سکتے ہو تم لوگ، سونا پہنو اور ریشم کے کپڑے پہن کر ہجڑے بن جاؤ۔ یہ خود بھی حرام اشیاء کو تبرکن پہن لیتا تھا۔ ایک زنار مرصع بجواہر تیار کروائی اور برہمن کے ہاتھ سے پہنی، راکھی بھی بندھواتا تھا اور ماتھے پہ کشکا بھی لگوا لیتا تھا۔ سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں مسلمانوں کے لیے، اور جو عشق کے مارے ہیں، جو عشق عاشق ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو سب سے بڑی عید سمجھتے ہیں، عید میلاد النبی، اسے بھی عید سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دن کہتے ہیں، جیسے کہہ دیتے ہیں آج عید کا دن ہے، جیسے جمعہ کے دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا، تو وہ اس لحاظ سے اس کو عید کا دن قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس نے دونوں عیدوں کو ختم کر دیا، بڑی عید کو بھی ختم کر دیا، چھوٹی عید کی بھی رونقیں ماند پڑ گئیں، اور اکبر بادشاہ نے اعلان کیا سال میں 16 عیدیں ہوں گی۔ تو وہ سال میں 16 عیدیں جو ہیں وہ منواتا تھا، اور یہ 16 عیدیں مختلف فرقوں سے جو ہیں وہ لی گئیں۔ اسلام کے مہینے ختم کر دیے گئے، اسلام کے سال بھی ختم کر دیے گئے، اور سب کچھ چھوڑ کر اپنے نام جو ہیں وہ ایجاد کیے گئے، اور جتنے لوگ تھے ایک اکبر کے پیروکار، وہ سب کے سب اسی چیز کو مانتے تھے، اور سن بھی انہوں نے ہجری کے چھوڑ دیے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکبر بادشاہ کے عقیدے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت 1000 سال کے بعد ختم ہو گئی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجری اور یہ ساری چیزیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ عربی کا پڑھنا لکھنا اپنے پیروکاروں میں اکبر بادشاہ نے ختم کر دیا۔ فقہ، حدیث، تفسیر کے بجائے کہتا تھا طب پڑھو، نجوم پڑھو، ریاضی پڑھو، شعر کا علم سیکھو، اور عربی پروننسیشن کا بڑا مخالف تھا وہ۔ جو آدمی عبداللہ عین کو الف پڑھتا تھا بڑا خوش ہوتا تھا کہ اس نے عربی کو بگاڑ دیا ہے۔ تو دیکھو یہ چیزیں میں کیوں بتا رہا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جو لوگ عرصہ دراز پہلے جو غلط کام کرتے رہے، کیا ہم آج وہ کام تو نہیں کر رہے؟ تو وہ بھی عربی کے تلفظ پہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ تینوں صحابہ کی محفل کے اندر خوب برائیاں بیان کی جاتی تھی۔ اکبر بادشاہ کے دربار کے اندر تینوں صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی برائیاں بیان کی جاتی، اور اصحاب کی لغزشوں کو دربار میں خوب بیان کیا جاتا۔ یعنی جو لغزشیں صحابہ سے ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خار تھی اکبر بادشاہ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں محمد، مصطفیٰ اور احمد، اس سے بڑی چڑ کھاتا تھا۔ آپ نے دیکھا اکبر بادشاہ کی ایک شخص، اور کہتا تھا کہ چاند کے ٹکڑے حضور نے نہیں کیے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بادشاہ کو سجدہ کرنا جائز تھا اکبر بادشاہ کو، اس کا نام کیا رکھا گیا؟ زمین بوس۔ صبح جب بادشاہ سورج کے 1000 نام پڑھتا تھا، اکبر بادشاہ کو ہندوؤں نے 1000 نام اس کے یاد کروا دیے تھے، حضرت نیر اعظم کے 1000 نام پڑھتا تھا، تو کچھ لوگ تو اس کے گرد کھڑے رہتے تھے اور کچھ لوگ باہر کھڑے رہتے تھے۔ جو لوگ اندر نہیں پہنچ پاتے تھے، جو ہی اکبر بادشاہ سورج کی پوجا کرنے کے بعد باہر نکلتا تو یہ سارے پیروکار سجدے میں گر جاتے۔ اس کو کہتے زمین بوس۔ تو